ہم جو تذکرے سنتے ہیں اولیاء کرام کے بارے میں، تو واقعی انہوں نے الذین آمنوا وکانوا یتقون کی طرح اپنی زندگی کو گزاری. ایمان تقوی، ایمان اور تقوی. آج بعض اوقات اہل سنت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. عجیب و غریب قسم کے عامل، طرح طرح کے عملیات کرنے والے، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ کوئی کلمے کا پتہ، نہ دعا کا پتہ. اور ایسے بعض بدبخت لوگ انہی کے پاس کیمرے لے کے پہنچ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اہل سنت کے یہ پیر ہیں اور یہ ولی ہیں. نہ، ہمارے وہی اولیاء کرام ہیں جو قرآن اور حدیث کے تابع ہیں. قرآن حدیث سے ہٹ کر کچھ نہیں کہ کوئی آدمی اپنے طور پہ ہی اپنی کوئی دکان بنا کر بیٹھ گیا. اصل میں ہمارے اعتقاد، ہم خود بڑے ضعیف اعتقاد والے ہیں. عام عوام کی بات کریں، عورتیں اور زیادہ، ایک کوئی نقصان ہو، دوسرا نقصان ہو، وہ کہتی نہیں کچھ ہو رہا ہے، لازمی کچھ ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی تو کچھ کر رہا ہے، اب کچھ کرنا شروع کریں. وہ ادھر ادھر عملیات. اسی لیے عاملوں کے پاس زیادہ عورتوں کا رش ہوتا ہے. تو جو عامل، جو پیر ویسے ہی شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہوں، شریعت کے احکامات کو نہ ماننے والا ہوں، تو اب اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ پیر ہے، یہ ولی ہے، یہ وہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. نہیں میرے بھائی، نبی کریم علیہ السلام کے پاس خواتین، عورتیں جب مسلمان ہو کر آئیں، آپ نے ان سے بیعت لی. اور اماں عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مردوں سے حضور بیعت لیتے تو ہاتھ مصافحہ کر کے بیعت لیتے، لیکن کبھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا، کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم. وہ اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی ازواج امت کی وہ مائیں ہیں، اور وہ اس امت کے روحانی والد ہیں. لیکن کبھی کسی عورت سے، وہ تو امتیہ بن کے آ گئیں، مسلمان ہو گئیں، لیکن اس طرح بیعت نہیں لئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہی ہماری تعلیم کے لیے ہے، نہ کہ یہ کہ جو شریعت سے جتنی بغاوت معاذ اللہ کر رہا ہو، اور بظاہر اس نے اپنے انتر منتر پتہ نہیں کیا پڑھ رکھا ہے، اور لوگ اسی سے متاثر ہو رہے ہیں.